बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो कि बहुत अहम है, आने वाले वक्त में आपको हर दूसरा घर, चाहे वो मुसलमान का हो गैर मुसलमान का हो, वो इस सारे प्रोसेस से गुजरता हुआ नजर आएगा। पूरी दुनिया में ऐसी चीजें चल रही हैं जिसको पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक बड़ी देर से अपनाते हैं। मेरी आज की वीडियो जरूर एंड तक सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन के आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जान। सैरोगेसी मदर, सैरोगेसी है क्या? नाजरीन कराम, आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, ऐसी जॉब्स हैं कि कोई इंसान किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहा होता है, लेकिन वो जिस तरह मिसाल के तौर पर कोई अमेरिका में बैठा काम कर रहा है, कोई डिस्पैचिंग का काम कर रहा है, कोई अमेज़न का काम कर रहा है और दीगर ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं। इसके लिए हायरिंग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह के ममालिक से की जाती है। किस तरह ऑनलाइन काम करके आप अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और इसमें कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं। पूरी दुनिया इस वक्त आउटसोर्सेस है। दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि आगे चल के इस तरह की कोई टर्म इंट्रोड्यूस कराई जाएगी और इसे नाम दिया जाएगा सैरोगेसी का। बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम ही ना है कि सैरोगेसी असल में है क्या। किस तरह एक मर्द औरत के साथ सोए बगैर, जनाबत किए बगैर, उसके साथ जमा किए बगैर, या आसान लफ्जों में कहा जाए तो उसके साथ फिजिकल या इंटीमेट हुए बगैर एक बच्चा पैदा कर सकता है ना? ये हैरानगी की बात। इस सूरत हाल को समझने के लिए मेरी वीडियो को लाजमी देखिएगा। आपने देखा होगा कि भारत में एक फिल्म मिमी के नाम से बनी, उससे पहले भी एक फिल्म बनी थी, उसमें दिखाया गया था कि वो रेटिंग बहुत हाई पे जा रही थी। नेटफ्लिक्स ने उसको बड़े जबरदस्त मार्क्स दिए थे और दुनिया ने उस फिल्म को बहुत देखा था। उस फिल्म पे था क्या? उस फिल्म में भी सैरोगेसी को इंट्रोड्यूस किया गया और बाकायदा तौर पर इसको लॉन्च किया गया और लोगों को बताया गया कि सैरोगेसी है क्या। आपने देखा होगा आए दिन खबरें बनती हैं। भारत में देखा शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान, लीजा रे, आमिर खान, प्रीति जिंटा, एकता कपूर, किरण राव और करण जौहर, राज कुंद्रा और बॉलीवुड के बहुत सारे नामवर सितारे। और हाल ही में हमने देखा कि प्रियंका चोपड़ा, जो कि प्रियंका निक जॉन्स बनी, उन्होंने भी सैरोगेसी से मां बनने का इरादा किया। अब सैरोगेसी होती क्या है और किस तरह से अप्लाई की जाती है? बेसिकली सैरोगेसी, अगर हम आसान लफ्जों में बोलें तो सैरोगेसी एक किराए की गोद होती है, एक किराए की माँ। जी बिल्कुल। अब इसका तरीका साइंसी एतबार से क्या है कि मर्द के स्पर्म लिए जाते हैं, औरत के एग्स लिए जाते हैं और इनको फर्टिलाइज किया जाता है, जिसको आईवीएफ भी कहा जाता है। और इसको कुछ दिनों तक इस तरह रख कर, और जिस औरत को आपने हायर किया होता है, जिस किराए की औरत को, किराए की गोद को आपने लेना होता है, उसके रहम में रख दिया जाता है, उसकी यूट्रस में इसको रख दिया जाता है। 9 माह तक बच्चा उसके अंदर पलता है और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो अमेरिका के बाद यूक्रेन और रशिया में बड़ी तेजी से फैला, लेकिन भारत में इसको 2002 में बाकायदा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने लीगल बिजनेस करार दिया। इसके बाद वहां तकरीबन अमेरिकी $1.5 लाख में एक सैरोगेसी प्रेगनेंसी होती थी और एक सैरोगेसी मदर को जो है वो भारत में $1.5 लाख दिए जाते थे। बादशाह इसकी कंपनीज बनी, इसकी बहुत ज्यादा वेबसाइट्स बन गई, इसको लीगल बिजनेस के तौर पर लिया जाने लगा और बहुत सारी ऐसी लड़कियों, खवातीन की वेबसाइट पर पिक्चर्स अपलोड की जाती थी। और सैरोगेसी एडॉप्शन में जो माँ बाप होते थे उनसे इंतखाब कराया जाता था कि आपको कौन सी लड़की पसंद है, कौन सी किराए की गोद पसंद है, किस औरत में आप अपना बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो वो सिलेक्ट करते थे। कम होते होते इसका भारत में रेट जो है वो $30,000 हो गया। अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मालकान और बहुत सारे ऐसे माफियाज लोगों ने इन किराए की गोदों से भी अपना भत्ता लेना शुरू कर दिया। अमरीकी इसकी कीमत जो है वो $30,000 से कम होकर $10,000 रह गई और एक अंदाजे के मुताबिक अब उससे भी कम सैरोगेसी मदर्स को ये पैसे दिए जाते हैं। हम चलते हैं अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? एक हदीस शरीफ का हवाला है कि एक लौंडी अपने आका को जन्म देगी,
ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یہ بہت حیران کن بات تھی، لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، مجھ سمیت بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ کسی کو کیا پتا تھا کون عورت کس ملک میں، کس دنیا میں کہیں کسی بچے کو جنم دے گی اور وہ آگے جا کے بادشاہ بنے گا، یا موجودہ دور میں وہ وزیر اعظم یا صدر یا کوئی سٹار یا کوئی اس طرح کا بہت بڑا آدمی بن جائے گا۔ اس صورت میں آپ نے دیکھا کہ سیروگریسی کا جو کام ہے، سیروگریسی مدر کا کام ہے، وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب اسلامی پوائنٹ آف ویو کیا کہتا ہے؟ رضائی ماں کا کانسیپٹ اسلام میں موجود ہے۔ ایک ماں اگر اپنے کسی وجہ سے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، شریعت کی روح سے کسی دوسری عورت کو بلایا جاتا ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے، تو اس کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، اس کو ایک رضائی ماں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے تو اس کو بہت دیر پہلے واضح کر دیا تھا، لیکن اسی طرح ہمارے علماء کرام نے بہت ساری چیزوں کو فتووں کی نظر کر دیا۔ جس طرح شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا خون کا انتقال حرام تھا، اس کو حرام کے زمرے میں کہا جاتا تھا کہ ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو نہیں لگ سکتا، ایک کسی کا گردہ، کسی کا جگر، یہ کرنا حرام ہے۔ آنکھیں ڈونیٹ کرنا آج بھی اسلام میں حرام ہے، پاکستان میں حرام ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، موبائل فون استعمال کرنا حرام ہے، وی سی آر اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال، گاڑیاں حرام ہیں۔ ناظرین کرام، پرنٹنگ تک کو حرام کہا گیا ہمارے ملک میں اور دیگر مسلمان ملکوں میں، کہ پرنٹنگ کا کام ہے جو حرام ہے۔ اس کا فائدہ یہودی قوم نے اٹھایا اور انہوں نے اسلامی بہت ساری کتابوں کے تراجم کر کے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا۔ جس طرح بہت ساری کتابوں کو انہوں نے تراجم کو بدلا، ٹھیک ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں انہوں نے اپنا نام بھی بنایا، پیسہ بھی کمایا، انہوں نے اپنی کتابوں کے بہت سارے تراجم کیے، پرنٹنگ کی، وہ لوگ آج کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح انہوں نے بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کرائیں، جس طرح گردوں کی پیوند کاری، جگر کی ٹرانسپلانٹیشن، دل کا کھولنا، دل کا بند کرنا بنایا گیا۔ اس کو ہمارے علماء شروع میں حرام کہتے تھے، لیکن آہستہ 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 دیکھا کہ وہ چیزیں لاگو ہو گئیں، اور وہ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی جان بچانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، کوئی بھی ممنوع کام ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کو اسلام نے حرام کیا، لیکن آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کرمنل کیس ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کا ایکسیڈنٹل کیس ہو، تو اس کی جانچ کے لیے کہ وہ کس طرح ہوا، یا کسی کو زہر دے کر مارا گیا یا کس طرح ہوا، ایون کہ یہاں تک کہ مردوں کو قبر سے نکال کر بھی پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ چیزیں حلال کے زمرے میں آتی جا رہی ہیں۔ مسلمان ان کاموں میں بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اب سیروگیسی کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس میں بہت سارے علماء کا ایک متفقہ طور پر رائے، سارے علماء کی نہیں، بہت سارے علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بیماری ہے ایک عورت کو اور وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، ظاہر ہے یہ تو چیزیں شادی کے بعد سمجھ آتی ہیں کہ کوئی ماں کسی بچے کو پیدا نہیں کر سکتی، میڈیکلی وہ فٹ نہیں ہے یا اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، تو اسلام نے، شریعت نے اس مرد کو حکم دیا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے، وہ نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد اس دوسری عورت میں سے اپنا وارث پیدا کرے، اپنی اولاد پیدا کرے۔ لیکن کچھ علماء کا یہ تو بڑے اور دین اور شریعت کی روح سے اور ایک احادیث مبارکہ اور قرآن کی روشنی میں یہ بات تو واضح ہے، لیکن کچھ علماء کا اب سیروگیسی کے اوپر جو فتویٰ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کا شوہر دوسری شادی کرے، اس کا نکاح کرائے، اور مرد کے اسپرم اور عورت کا ایگ جس دوسری عورت سے نکاح کیا گیا ہے اس عورت کے رحم میں رکھ کے، اس کی یوٹرس میں رکھ کے بچہ پیدا کرایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ کچھ علماء کا ابھی فی الحال تک یہ متفقہ رائے ہے کہ اسلام میں بھی سیروگیسی کی اجازت ہے۔ میں نہیں جانتی اس پر بہت سارے علماء متفق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس حد تک اگر ہم رضائی ماں سے اور پھر سیروگیسی ماں تک آئیں تو کہیں نہ کہیں جا کر کل کو ہمارے لوگوں کو بھی یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی ہوں گی۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ محض ایک عورت اس لیے بچہ پیدا نہ کرے کہ اس کا فگر خراب نہ ہو، یا
وہ ان تکالیف سے نہیں گزر سکتی، تو اس کی ممانعت شرع میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو کب تک ایکسیپٹ کرتا ہے، یا بعض لوگوں میں یہ بھی دیکھا دیکھی کا رجحان ہے کہ وہ صرف بیٹے پیدا کرنے چاہتے ہیں یا صرف بیٹیاں کرنا چاہتے ہیں تو IVF کا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی تک پاکستان میں یہ چیزیں تو آ چکی ہیں، لیکن سیروگیسی کا کانسیپٹ ہمارے ہاں بہت کم ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہیں۔ بھارت تو فی الحال اس وقت بہت بڑی منڈی بنا ہوا ہے سیروگیسی مدرس کے حوالے سے، سیروگیسی کیسز کے حوالے سے۔ آئے دن ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں ہم، بہت سارے کیسز ایسے ہیں، اور اس کو ایک بزنس کا درجہ دے دیا گیا ہوا۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی، اور سیروگیسی کے بارے میں اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو یا کچھ جاننا ہو تو وہ مجھے کامنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے، اور بتائے کہ کیا پاکستان میں سیروگیسی کا کام یا سیروگیسی بزنس شروع کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے۔ آنے والی ویڈیو میں ضرور آپ مزید بہت ساری ایسی چیزیں ملاحظہ کریں گے۔